بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذی وابن خزیمہ۔ آج ہماری بلوغ مرام کے کورس کی روایت نمبر ہے 9۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا، انہا لیست بنجس، بے شک وہ بلی پلید نہیں ہے، انما ہی من الطوافین، سوائے اس کے نہیں، یقیناً وہ بلی بہت زیادہ چکر لگانے والوں میں سے ہے، علیکم تم پر۔ اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے ائمہ اربعہ نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے۔ امام ترمذی نے نقل کرنے کے بعد اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابن خزیمہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ باب المیاہ کے اندر پانیوں کے احکام و مسائل کے اندر لے کر آئے ہیں۔ یہ روایت یہاں لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پانی کے اندر بلی منہ وغیرہ ڈال دے تو وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ اگر بلی کپڑوں کو یا جسم کو ٹچ کر جائے تو وہ کپڑا اور جسم پلید اور ناپاک نہیں ہوگا۔ جائے نماز وغیرہ پر آ کر بلی بیٹھ جائے تو وہ بلی کے بیٹھنے کی وجہ سے نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، بلی درندہ ہے، درندہ جانور ہے، ذی ناب ہے، کچلی والا جانور ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے۔ یہ خود تو بلی حرام ہے، یعنی خود حرام ہے، یہ کھانے والا جانور نہیں ہے، ذبح کرنے والا جانور نہیں ہے، یہ درندہ ہے بلی درندہ ہونے کی وجہ سے حرام جانور، لیکن اس کا وجود یہ نجس اور پلید نہیں ہے۔ جس طرح گدھا جانور حرام ہے، کھانا حرام ہے، لیکن گدھے کو ہمارا ہاتھ لگ جائے، ہمارا بدن لگ جائے اور اس کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی جلد کا پسینہ ہمارے کپڑوں کو لگ جائے تو وہ پلید نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا۔ تو گدھے کے بارے میں آگے بھی روایات آئیں گی۔ تو ایسے ہی بلی حرام جانور ہے، یعنی کہ معقول اللحم جانور نہیں ہے، یہ درندہ ہے۔ درندوں کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے، تو ہے حرام جانور، لیکن یہ نجس اور پلید نہیں ہے۔ تو حافظ ابن حجر اس روایت کو لا کر یہی مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلی کپڑوں کو ٹچ کر جائے تو ہمارا کپڑا پلید نہیں ہوگا، ہمارے بدن کو ٹچ کر لے، ٹچ ہو جائے تو ہمارا بدن پلید نہیں ہوگا۔ اگر بلی وہ مشروب کے اندر پانی ہے یا کوئی اور مشروب ہے اس کے اندر منہ ڈال دے تو بلی کے منہ ڈال دینے سے وہ چیز نجس اور پلید نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ روایت اس کا ایک پس منظر ہے۔ اس روایت کے جو راوی ہیں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے پیغمبر کے شہ سوار کے لقب سے مشہور و معروف ہے، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر کے شہ سوار، یہ ان کا خاص
ایک کریڈٹ ہے جو ان کو دیا گیا۔ تو یہ کنیت ہی سے مشہور ہے، یعنی کہ ابو قتادہ کنیت سے مشہور ہے۔ ان کا نام حارث ہے اور باپ کا نام ربعی، حارث بن ربعی۔ یہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے شہ، فارس رسول اللہ کے لقب سے مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار کے لقب سے مشہور ہے۔ اور یہ غزوہ احد کے بعد تمام جنگوں کے اندر شریک رہے ہیں، اور انصار کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے ابو قتادہ انصاری فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ اور ان کی وفات کوفہ کے اندر تقریباً 54 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی، سرزمین کوفہ کے اندر۔ اور اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو، انہوں نے اپنے سسر کے لیے وضو کا پانی ایک برتن میں ڈال کر رکھا، تو جو ان کے لیے ان کی بہو نے اپنے سسر کے لیے برتن کے اندر پانی ڈال کر رکھا، ادھر سے بلی آئی اور وہ پانی پینے لگی، تو انہوں نے برتن کو اٹھا کر تھوڑا سا اونڈیل دیا، جھکا دیا، تاکہ بلی آسانی کے ساتھ پانی پینے لگ جائے۔ ان کی بہو سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران کن نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ میں نے وضو کا برتن ان کی طہارت کے لیے رکھا اور یہ بلی درندے کو پلانے لگے، اب تو پانی نہ پاک ہو جائے گا اور یہ وضو نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ اپنے سسر کو بڑی حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بھی محسوس کر کے کہ میری بہو جو ہے وہ بڑی تعجب انگیز نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، تو انہوں نے کہا اے میری بھتیجی، عذرائے پیار کہا اپنی بہو کو، اے میری بھتیجی کیا تو میرے اس طرز عمل پر تعجب کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر انہوں نے یہ روایت بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا یہ بلی نجس پلید نہیں ہے، حرام ہے کھانا، درندہ ہے، لیکن یہ نجس پلید نہیں ہے کہ اس کے برتن میں منہ ڈالنے سے اور برتن سے پانی پینے کی وجہ سے ہمارا برتن یا ہمارا پانی پلید ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بلی خود نجس پلید نہیں ہے تو اس کا جھوٹا وہ نجس پلید بالاولیٰ نہیں ہے، تو لہذا حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو آپ نے وضو کے لیے پانی ڈال کر رکھا ہے، بلی کے پی لینے سے، منہ ڈال دینے سے نہ تو ہمارا برتن نجس پلید ہوگا اور نہ ہی یہ پانی نجس پلید کہ اس کو بہانا پڑے اور پھر برتن کو مانجنا پڑے جس طرح کے کتے کے جوتے کے بارے میں، تو ایسا نہیں ہے۔ پانی بھی پاک ہے، برتن بھی پاک ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھی، اس کا پس منظر تھا۔ تو پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اپنی بہو کے سامنے بیان کر دی کہ آپ نے فرمایا تھا انہا لیست بنجس، کہ یہ بلی نجس پلید نہیں ہے، انما ہی من الطوافین، یقیناً یہ بلی تم پر بہت زیادہ چکر لگن۔ طوافین، یہ طوافن کی جمع ہے، مبالغے کا صیغہ، طافہ یطوفو سے طائفن اسم فاعل کا صیغہ بن جائے گا، تو اور یہ بن جائے گا طواف، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ چکر لگانے والوں میں سے، یعنی کہ جس طرح خادم نوکر چاکر گھر کے اندر بار بار آتے ہیں، چیزیں اٹھانا رکھنا ہاتھ لگانا، تو بلی بھی ایسا جانور ہے کہ یہ بار بار آتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے، کبھی کمروں کے اندر، کبھی کچن کے اندر، کبھی ہال کے اندر، کبھی چھت پر، کبھی نیچے۔ تو تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہو تو ان کی عادت ہے کہ یہ
برتن وغیرہ کے اندر منہ ڈال دیتی ہیں، تو لہذا یہ بھی بار بار گردش کرنے والوں میں سے ہے، تو یہ برتن کے اندر اگر منہ ڈال دے تو اس کے منہ ڈال دینے کی وجہ سے وہ برتن بھی پلید نہیں ہوگا، اور برتن کے اندر موجود چیز وہ دودھ ہے، وہ پانی ہے، وہ نجس اور پلید نہیں ہوگا، لہذا وہ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یعنی کہ خود بھی پاک ہے اور اس سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، وضو کیا جا سکتا ہے، ایسے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے، ایسے پانی سے اپنا کپڑے کو دھویا جا سکتا ہے، اپنے جسم پر لگی ہوئی نجاست غلاظت وغیرہ کو زائل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پانی پلید نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر اہم ترین مسئلہ یہ بیان ہو گیا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلی خود درندہ ہونے کی وجہ سے، ذی ناب کچلی والا جانور ہونے کی وجہ سے خود حرام ہے، ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہے، یعنی درندے جتنے بھی وہ سارے کے سارے حرام ہوتے ہیں، تو بلی بھی درندہ ہے، یہ جانور کھانا حرام ہے، باقی اس جانور کا جوٹھا جو ہے وہ نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلی پلید تو نہیں ہے لیکن اس کا جوٹھا مکروہ ہے، مکروہ ہونے کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، بلا کراہت بلی کا جوٹھا وہ پاک ہے۔ ہاں کسی کا دل استعمال کرنے کو نہیں کرتا، پینے کو نہیں دل کرتا، اس سے وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ ایک الگ مسئلہ، اس کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن کسی انسان کے ناپسند کرنے کی وجہ سے شرعی حکم نہیں بدل جائے گا۔ شرعی حکم یہی ہے کہ بلی کا جوٹھا پلید نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ باقی اگر کسی کا دل نہیں کرتا نہ کرے، لیکن وہ دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، وہ ایک شرعی حکم کو تبدیل کرنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔ تو بلی اگر برتن کے اندر منہ ڈال، یہ بھی کتے کی طرح برتن میں منہ ڈال کر یہ بھی اپنی زبان کے ساتھ پانی پیتی ہے، تو لہذا اس کے برتن میں اپنی زبان ڈال دینے سے وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ ہاں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بلی نے اس کے منہ پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے، واضح نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اس کے منہ پر نجاست کوئی لگی ہوئی ہے، اس نے کوئی مردار یا کوئی حرام چیز کھائی ہے اور اس حرام چیز کے واضح اس کے منہ پر نشانات لگے ہوئے ہیں، اگر اس کنڈیشن کے اندر وہ برتن کے اندر منہ ڈالتی ہے تو پھر لازماً منہ ڈالنے کی وجہ سے اس کے منہ پر جو لگی ہوئی ہے خارجی نجاست وہ پانی کے اندر جانے کی وجہ سے پھر پانی وہ نجس اور پلید، کیونکہ مائع قلیل ہے، اگر مائع قلیل ہے تو پھر وہ اس منہ کے ساتھ جو لگی ہوئی نجاست ہے اس کی وجہ سے وہ پانی نجس اور پلید ہو جائے گا۔ اگر مائع کثیر ہے تو پھر جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہیں تبدیل ہوتا اتنی دیر تک وہ پانی طاہر بھی رہے گا اور پانی مطہر بھی رہے گا، تو محض منہ ڈالنے کی وجہ سے نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ باقی اگر ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آیا، تو ہم اس کی کھوج لگانے کے مکلف نہیں ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں نظر نہیں آیا اس کے منہ پر کوئی لگی ہوئی چیز اور نہ ہمیں علم تھا اور ہم نے جب وہ برتن کے اندر منہ ڈال کر چلے گئی ہے، پی کر چلے گئی ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہم اپنے علم کے مکلف ہیں، تو لہذا ایسی صورت میں ہم کھوج لگانے کے مکلف نہیں ہیں، محض اپنے ایک گمان کی بنا پر، اپنے ایک تخیل کی بنا پر ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے ہو سکتا ہے اس کے منہ پر نجاست لگی ہو لہذا اس کا جھوٹا مکروہ، تو ہو سکتا کہ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ہاں اگر واقعتاً ہے تو پھر باوثوق طریقے سے بات کی جائے، اگر نہیں ہے تو محض احتمالات پیدا کر کے ایک شریعت کی جائز کردہ چیز کو، جائز کردہ امر کو، اس کو پلید قرار دینا، حرام اس کو ناپاک قرار دینا، یہ قطعاً بھی درست نہیں ہے۔ لہذا
اگر ہمیں نظر آ جائے اس کے منہ پر کچھ لگا ہوا تو پھر حکم لگایا جا سکتا ہے کہ منہ پر لگی ہوئی نجاست وہ پانی کے اندر لگنے کی وجہ سے وہ پانی پلید ہوگا اگر ماء قلیل ہے، اگر کثیر ہے تو پھر جب تک اوصاف نہیں بدلتے وہ پانی پلید نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہم نے دیکھا نہیں اس کے منہ پر، تو پھر محض گمان کی بنا پر ایک ثابت شدہ ایک جائز امر کو ہم ناجائز قرار نہیں دے سکتے۔ تو یہ روایت باب المیاہ کے اندر لانے کا یہ مقصد ہے کہ بلی کا جوٹھا وہ پلید نہیں ہوتا، نہ برتن پلید ہوگا اور نہ ہی پانی وغیرہ پلید ہوگا۔ باقی ایک روایت اس کے اندر ہے کہ بلی جس برتن کے اندر منہ ڈال دے اس برتن کو ایک دفعہ دھویا جائے، تو وہ روایت سندن ضعیف ہے، لہذا کسی بھی صحیح روایت کے اندر بلی کے برتن کے اندر منہ ڈالنے کی وجہ سے نہ تو برتن کو دھونے کا حکم ہے، نہ ہی اس برتن کے اندر موجود چیز کو انڈیلنے کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ روایت اس کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بیان کیا، امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس روایت پر اعتراض کیا کہ اس روایت کی سند میں حمیدہ اور کبشہ یہ دو عورتیں روایت کو بیان کرنے والی ہیں اور دونوں مجہول اور نامعلوم ہیں، تو یہ اعتراض درست نہیں ہے، کیونکہ حمیدہ مشہور و معروف روایات بیان کرنے والی عورتوں میں سے ہے، یعنی کہ یہ کوئی مجہول نہیں۔ اور کبشہ وہ تو صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابیہ ہیں، اللہ کے پیغمبر کے زمانے کی ہے، آپ کی زندگی کے اندر ایمان لانے والی اور ایمان کی حالت میں آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے والی ہے۔ تو لہذا اس روایت پر یہ اعتراض کرنا کہ حمیدہ روایت بیان کرنے والی اور کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں معروف و مجہول و نامعلوم ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ حمیدہ مشہور و معروف ہے روایات بیان کرنے کے اندر، ان کے بارے میں جہالت والی بات وہ ثابت نہیں ہے۔ اور کبشہ یہ صحابیہ ہیں، ابو قتادہ کی بہو ہے، ان کے بیٹے ابن قتادہ یہ ان کی بیوی ہے، تحت ابن ابی قتادہ، یعنی وہ ابو قتادہ کے بیٹے کے عقد نکاح میں تھی، ان کے صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے نکاح میں تھی، اور یہ ابو قتادہ کی بہو اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سسر تھے، تو یہ صحابی ہیں، تو لہذا روایت بالکل سندن صحیح ہے، جس طرح کے امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا۔